بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ میں سے اکثریت احباب نے ایسے واٹس ایپ گروپ جوائن کر رکھے ہوں گے جن میں آپ اپنے پڑھے گئے درود شریف کی تعداد اس نیت سے جمع کرواتے ہوں گے تاکہ اجتماعی طور پر درود شریف ہدیہ ہو جائے اور اس ہدیہ کیے گئے درود شریف کی اجتماعی دعا میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے۔ اس طریقہ کار میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، یعنی کچھ حرج نہیں ہے، ہم یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، لیکن چند ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے۔ مثلاً بہت سے احباب کیا کرتے ہیں کہ 4 4 5 5 گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں اور اپنے پڑھے گئے درود کی تعداد تقریباً سبھی گروپس میں سینڈ کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے آج کے دن 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر وہ اس تعداد کو ہر گروپ میں سینڈ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک گروپ میں اپنی تعداد سینڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے درود کا ثواب اس گروپ کے ایڈمن کو سونپ رہے ہیں کہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً پیش کر کے امت مسلمہ کو ایصال کر دے اور ہمارے لیے دعا کرے۔ اب جب آپ نے ایک گروپ کے ایڈمن کو اپنے درود کا ثواب ملک کر دیا تو باقی کے گروپس میں کیوں کر اور کیسے سینڈ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو ایک گروپ کے ایڈمن کے حوالے کر چکے ہیں تعداد اور ثواب۔ لہٰذا جو احباب یہ کام کرتے ہیں کہ ہر گروپ میں سینڈ کر دیتے ہیں تعداد، وہ ایسا نہ کیا کرے۔ تاہم اگر آپ نے ہر گروپ میں تعداد سینڈ کرنی بھی ہے، یعنی جمع کروانی ہے، تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں اختیار کر لے کہ ہر گروپ کو الگ الگ تعداد سینڈ کریں۔ مثلاً اگر آپ نے آج کے دن 400 مرتبہ درود پڑھا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ہر گروپ کو 100 مرتبہ کی تعداد سینڈ کر دیں۔ 4 گروپ ہے تو ہر گروپ میں 100 مرتبہ کر دے، آپ کا 400 پورا ہو جائے گا۔ 100 ایک گروپ میں جمع کروا دے، 100 کی تعداد دوسرے میں، تیسرے میں، اور 100 کی تعداد چوتھے میں۔ اس طرح سے الگ الگ تعداد جمع کروا دیا کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم درود پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں پہلے، اس کے بعد جمع کروائیں اپنی تعداد، یا ہدیہ کیے بغیر جمع کروا دیں؟ دیکھیں گروپ ایڈمن کا کام کیا ہے؟ صرف تعداد جمع کرنا، کہ بس اس نے تعداد جمع کر لی؟ نہیں، اس کا کام صرف تعداد جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہدیہ پیش کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ لہٰذا آپ ہدیہ نہ کیا کریں، گروپ ایڈمن کو ہدیہ کرنے دیں۔ آپ نے ثواب اگر ہدیہ کر دیا تو پھر پیچھے باقی کیا رہ گیا؟ لہٰذا اگر آپ نے گروپ میں تعداد جمع کروانی ہے تو خود سے ہدیہ نہ کریں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ گروپ میں جو درود جمع کروایا جاتا ہے وہ وضو کر کے پڑھا جائے یا بغیر وضو کے؟ دیکھیں وضو کر کے پڑھنا، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا، خوشبو لگانا، توجہ سے پڑھنا، پاک صاف جگہ پر پڑھنا، جسم پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، یہ سب لوازمات ہیں اور ان کی وضاحت میں پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ یہ سب لوازمات ہیں اور افضل اعمال میں سے ہے، یعنی اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو نور علی نور، اور اگر اختیار نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ سادہ سی مثال یوں سمجھ لے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تاہم اگر شریعت نے درود کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا رکھی تو پھر گروپس ایڈمن کو بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ شرط رکھتے ہیں نا کہ وضو کر کے پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں، پھر ہمیں تعداد سینڈ کریں، یہ سب فضول شرطیں ہیں۔ فضول اس لیے کہا، دیکھیں وضو کے ساتھ پڑھنا یعنی سارے لوازمات اختیار کرنا افضل عمل ہے، افضل عمل ہے، لیکن شریعت کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں درود۔ اس کے باوجود بھی گروپس ایڈمن کی طرف سے اگر شرطیں لگائی جائیں تو پھر بے بنیاد ہے یہ، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں دن میں، اب وہ بار بار وضو نہیں کر سکتے، اب وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر ایک جگہ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ اور وہ مجھے یاد آ گیا وہ ان کا ایک کال فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا،
کہ آج کل وہ دور ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بار سے منہ موڑ کے ایک جگہ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے درود نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ کو جب جہاں ٹائم ملتا ہے آپ درود پڑھیں۔ خطبات کمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کھیت میں ہے کام کر رہے ہیں تو پڑھیں، سفر میں ہے تو پڑھیں، ہاسپٹل میں ہے تو پڑھ لیں، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، دکان پر ہے، آفس میں ہے، جہاں آپ کو جب آپ کو ٹائم ملتا ہے جس حالت میں بھی آپ ہوں آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ جی صرف جو فارغ لوگ ہیں بس وہی درود پڑھ کے سینڈ کر دیں تو پھر یہ سراسر زیادتی ہے۔ گروپ ایڈمنز افضلیت کے طور پر ترغیب دے سکتے ہیں وضو کی، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ سے پڑھنے کی، لیکن شرط نہ لگائیں، یہ احمقانہ حرکت ہے۔ اس سے وہ لوگ جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ مجبور ہیں جو اور ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے بار بار، تو وہ پھر آپ کا گروپ چھوڑ جائیں گے۔ لہٰذا اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ وضو کرنا، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا افضل عمل ضرور ہے، لیکن گروپ میں شرط نہ لگائیں اور لوگوں کو پابند نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم کون سا درود پڑھ کر گروپ میں جمع کروا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایڈمن نے گزارش کی ہوئی ہے کہ فلاں درود کی ہم نے نیت کی ہے اور یہ درود مکمل کرنے میں 1 کروڑ مکمل کرنے میں یا 1.25 لاکھ مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے والا درود پڑھ کر ان کے گروپ میں تعداد سینڈ کریں۔ اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں کی ہوئی ہے ایڈمن نے، بس تعداد جمع کروانی ہے آپ نے اپنے پڑھے ہوئے کی، تو پھر کوئی سا بھی درود یا آپ کا اپنا جو ورد ہے جو صبح شام آپ کے ورد میں ہے آپ وہ پڑھ کر تعداد جمع کرا سکتے ہیں۔ مثلا مثال دیتا چلوں کہ میں صبح شام دن رات درود رحمت پڑھتا ہوں۔ اب اگر میں کسی گروپ میں ایڈ ہوتا ہوں اور ایڈمن کہتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جمع کروانا ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں درود رحمت چھوڑ کے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا شروع کر دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں کیا کروں گا کہ دن رات میں کوئی وقت نکال کر جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں درود ابراہیمی پڑھ کے انہیں جمع کروا دیا کروں گا، باقی جتنا بھی میرے پاس ٹائم بچے گا اس میں اپنا ورد درود رحمت جاری رکھوں گا۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی گروپ کے ایڈمن ہیں اور آپ نے کسی کو تعداد بتا دی ہے کہ روزانہ اتنا پڑھنا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لے کہ اگر کسی گروپ کے ایڈمن ہمیں کوئی تعداد دیتے ہیں کہ آپ نے روزانہ اتنا پڑھنا ہے اور لازمی پڑھ کے ہمیں جمع کروانا ہے، تو اگر ہم وہ تعداد مکمل نہ کر سکے تو کیا یہ گناہ ہوگا یا وعدہ خلافی ہوگی؟ اس کا جواب تو پہلے ایڈمن حضرات کو دوں گا کہ کسی پر بوجھ نہ ڈالے، جو اپنی سہولت سے جتنا پڑھ سکتا ہے اسے اتنا پڑھنے دیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرو، سختی نہ کرو، لہٰذا کسی کو تعداد کا پابند نہ کریں۔ اور گروپ ممبرز کو یہ جواب دوں گا کہ اگر آپ کسی دن نہیں پڑھ سکے یا تعداد نہیں جمع کروا سکتے تو کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ سختیاں پابندیاں گروپ ایڈمن کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کا حساب گروپ ایڈمن نے ہی اللہ کو دینا ہے، آپ نے اس کا کوئی حساب نہیں دینا۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اپنے آپ کو نرمی کی طرف لائیں، خود پر ظلم نہ کرے، بیجا سختیاں نہ اٹھائیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ بلا وجہ کی پابندیوں والے گروپ بھی چھوڑ دیں، یہ سختیاں آپ کو وسوسوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ تاہم کچھ سختیاں جو ایڈمنز کی طرف سے ہوتی ہیں ممبرز کے لیے وہ جائز بھی ہیں، مثلا گروپس کے رولز کہ بلا وجہ فضول میسیج نہ کرے، کسی کو پرسنل میسیج کر کے اسے تنگ نہ کرے، صرف تعداد سینڈ کرے، پوسٹس یا کوئی گرافک وغیرہ سینڈ نہ کرے، کیونکہ اس سے درود کی تعداد جمع کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے تعداد۔ تو ایسے تمام رولز کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں آپ کی اور باقی ممبرز کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، اور یہ تجربات سے ثابت ہیں باتیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ حتماً ہے اور آپ نے ان پر لازمی ہی عمل کرنا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں تو، اور اگر عمل نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے درود کے سفر کو جاری رکھیں، چونکہ درود خود ایک مرشد کامل ہے، اگر آپ سے کہیں پر کوئی غلطی ہو بھی رہی ہوگی تو درود آپ کی خود رہنمائی کرتا ہے کسی بھی صورت میں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔
السلام علیکم.